صدقۃ الفطر کا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر ہم سب کے ذہنوں میں بس وہی 70 روپے لے کر چلتے ہیں کہ 2.5 کلو گھم دیوا ناپ رہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صدقۃ الفطر حضرت نے دلوایا ہے اپنے صحابہ کے پاس، وہ کھجور سے بھی دلوایا ہے. یہ مسئلہ منسوخ نہیں ہوا ہے. پنیر سے بھی دلوایا ہے، کشمش سے بھی، سوکھی دراکش سے بھی دلوایا ہے. ان چیزوں سے بھی صحابہ کرام کے پاس حضرت نے صدقۃ الفطر دلوایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر اللہ نے ہم کو دیا ہے، تو میں اس سے پہلے بھی کئی جگہ انگلینڈ میں، کینیڈا میں یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوں کہ اصل میں صدقۃ الفطر ہے کیا. صدقۃ الفطر تلافی رمضان ہے، جیسے سجدۃ السہو تلافی نماز ہے. جو نماز میں غلطی ہو گئی اس کی تلافی سجدہ سہو سے. یہ مضمون میں نے کہیں پڑھا تھا لیکن اس کا حوالہ نہیں ملتا تھا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مولی جنید نے مجھے حوالہ تلاش کر کے دے دیا، اس لیے کہ یہ مضمون میں نے پڑھا تو تھا لیکن مجھے حوالہ نہیں مل رہا تھا. کہ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے نماز کی غلطیوں کے لیے سجدۃ السہو ہے، اسی طرح روزوں کے اندر ہم سے جو غلطیاں ہو جاتی ہے اس کے بدلے میں صدقۃ الفطر ہے. کتنا سستا سودا ہے، کتنا سستا سودا ہے کہ 30 روزوں میں نہ معلوم کتنی غلطیاں ہوئی ہوگی اور اللہ ایک صدقۃ الفطر سے ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا. تو پھر سستا کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اور وہ بھی پوچھتے ہیں مولوی صاحب کنٹرول نہ گھؤں چال ہے کہ نہیں. جو سرکاری دکان کے گیہوں ہوتے ہیں نا 2 روپے والے، وہ پھر اوپر سے اور بھی مسئلہ. فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اس گیہوں سے صدقۃ الفطر دیا جائے جس کو تو کھاتا ہے، اور اگر تو اعلیٰ درجے کا کھاتا ہے تو پھر اس صورت میں اسی اعلیٰ درجے کے گیہوں سے صدقۃ الفطر دیا جائے گا. لیکن اسی پر پابندی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے تو پھر کھجور سے. اب گیہوں سے ہیں تب تو وہ 2 کلو پونے 2 کلو کا مسئلہ ہے، لیکن کھجور سے ہیں تو پھر 3.5 کلو، 1 سا مکمل. کشمش سے ہیں، گریپس، سوکھی دراکش، تو بھی 1 کلو. اب 1 کلو کھجور میڈیم سائز کا ہمارے وہاں 500-600 روپے میں آتا ہے، 3.5 کلو. اب آپ بتائیے کہ 600 روپے دے کر بھی اللہ پورے رمضان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے تو سودا سستا ہے. سستا ہے کہ نہیں؟ بہت سستا ہے. اگر کشمش کی قیمت لگا کر کے تو قریباً 1000 روپے کے قریب ہوتی ہے، 1000 روپے. میرے گھر میں 4 فرد ہے مثلا، میں نے 4000 روپے دے دیے کشمش کے اعتبار سے، یا کھجور کے اعتبار سے 500 روپے، تو 2000 دے دیے 4 آدمیوں کے. اگر 2000 دیتے ہوئے میرے پورے گھر کی اللہ تعالیٰ تلافی کر دیتا ہے تو یہ سودا سستا ہے. میرا بیٹا عید کے موقع پر کپڑا سلاتا ہے تو 10,000 روپے کے ہوتے ہیں، میری بیٹی 15,000 کا. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب مصائب اور پریشانیاں آئیں تو صدقہ کرو، اور بڑا صدقہ کرو، چھوٹا موٹا نہیں. حضرت پوچھتے تھے کتنا کرو گے؟ کوئی بیمار ہوتا تھا تو حضرت پوچھتے تھے کتنا کرو گے؟ 5,000. اچھا ڈاکٹر کو کتنے دیے؟ 2 لاکھ. تو حضرت جملہ فرماتے تھے کہ مخلوق 2 لاکھ کے لائق ہے اور میرا اللہ 5,000 کے لائق ہے. حالانکہ دینے والا تو شفا کا وہ ہے، ڈاکٹر نہیں ہے. تو جب مخلوق کو اتنے دے رہے ہیں تو خالق کے راستے میں ہم کیوں نہ دیں؟ اور پھر اس کو تو کوئی ضرورت ہے نہیں، وہ تو اس کو لے گا، کسی غریب کی ضرورت پوری ہوگی، اوپر سے مجھ کو ثواب بھی دے گا، میری بیماریاں اور مصائب کو دور کرے گا، اور پھر ثواب کو اسٹاک کر کے قیامت میں ثواب بھی عطا کرے گا. تو کتنا بڑا فائدہ ہے. تو بھائی صرف گیہوں کو پکڑ کے مت بیٹھے رہو. المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے ٹائم ٹیبل میں بھی یہی لکھا جاتا ہے منیمم اٹلا. بھائی منیمم بتا رہے ہیں، میکسیمم بھی تو بتاؤ.
سب منیمم ہی بتائیں گے، اللہ کے لیے سب منیمم، اور میری ضرورتوں کے لیے سب میکسیمم۔ میرا کپڑا اعلیٰ ہو، میرا کھانا اعلیٰ ہو، میرا دسترخوان اعلیٰ ہو، میری افطاری اعلیٰ ہو، میری سحری اعلیٰ ہو، تو میری ضرورت کے لیے سب اعلیٰ اور اللہ کے راستے میں منیمم۔ اللہ تعالیٰ امت کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔